بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے تاریخ اسلام کے اس چینل میں سیریل انبیاء کرام اور ان کی قوم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، ہم اس قسط میں بیان کر رہے ہیں کہ طوفان کا تھم جانا اور اس کے بعد کی حالات۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کر دیا تو زمین کو حکم دیا گیا کہ پانی کو نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ محکم جائے، تھم جائے، اور پانی کو خشک کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ قرآن پاک میں ہے سورہ ہود 44 نمبر آیت میں، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جاؤ، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ قاضی الامر کا معنی ہے تقدیر میں لکھا ہوا پورا ہو گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کا ہلاک ہونا اور مومنوں کا نجات پانا۔ جودی یہ ایک پہاڑ ہے جو کردستان کے علاقے میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرق جناب واقع ہے۔ یہ علاقہ ارمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ جبل الجودی اس سلسلہ کے ایک پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی نام سے مشہور ہے۔ امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جودی ایک جزیرہ میں پہاڑ ہے، سب پہاڑ غرق ہو گئے تھے، یہ پہاڑ اپنی تواضع اور عجز کی وجہ سے غرق ہونے سے بچ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی جگہ لنگر انداز ہوئی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 1 ماہ تک کشتی یہیں لگی رہی، کشتی سے سب اتر گئے، اور لوگوں کو عبرت کے لیے کشتی ثابت اور سالم یہیں ہی رہی۔ اس امت کے اوائل میں سے لوگوں نے بھی اس کو دیکھ لیا، حالانکہ اس کے بعد بہترین اور مضبوط کشتیاں بنی، بگڑی اور اسی طرح ہو گئی۔ حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ کشتی میں سوار 80 انسان تھے، 150 دن تک وہ سب کشتی میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ وہ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جودی کی طرف روانہ کر دیا، وہاں جا کر وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیج کر وہ خشکی کی خبر لایا، اور وہ ایک مردار کو کھانے میں گیا اور دیر لگا دی۔ آپ علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا اور پنجوں میں مٹی لے کر آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ پانی سوکھ گیا ہے اور زمین زہر ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام جودی کے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنیاد رکھ دی۔ ایک دن صبح کو جب لوگ بیدار ہوئے تو ہر شخص کی زبان بدلی ہوئی تھی، وہ اس قسم کی زبانیں بول رہے تھے۔ ان میں سب سے بہتر زبان عربی تھی، اور کوئی شخص دوسرے کا کلام نہیں سمجھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سب زبانیں سکھا دیں، اور آپ علیہ السلام ہر ایک دوسرے کا مطلب سمجھا رہے تھے۔ امام ابن جریر نے اپنے سند کے ساتھ روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکم رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اور انہوں نے اور سب مسلمانوں نے روزہ رکھا، اور 6 ماہ تک کشتی ان کو لے کر صبر کرتے رہے، اور محرم تک صبر کیا، اور 10 محرم کو وہ کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوگی۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزہ رکھا، اور کشتی میں سوار سب لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ وحشی جانور اور چوپاؤں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا جنہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو غرق سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن میں فرعون غرق ہوا تھا، اور اسی دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔
تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نسبت زیادہ حقدار ہوں اور اس دن کا روزہ رکھنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی ایک پر رحم فرماتا تو ایک بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ جب ان کے زمانہ کا آخر وقت آ پہنچا تو انہوں نے درخت اگائے، اور جب وہ درخت پوری طرح بڑھ گئے تو ان کو کاٹا، پھر وہ کشتی بنانے لگے۔ کفار ان کے پاس سے گزرتے، ان سے اس کے سوال کرتے، وہ کہتے میں کشتی بنا رہا ہوں، وہ مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم کشتی خشکی میں بنا رہے ہو، وہ کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تم کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ وہ کشتی بنا کر فارغ ہو گئے اور تنور ابلنے لگا اور گلیوں میں پانی بہنے لگا۔ تو ایک بچے کی ماں نے اپنے بچہ پر خطرہ محسوس کیا، وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی اور پہاڑ کے ایک تہائی حصہ تک پہنچ گئی۔ جب وہاں پانی پہنچ گیا تو وہ 2/3 حصہ تک پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب وہاں بھی پانی پہنچ گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ جب پانی اس عورت کے گردن تک پہنچ گیا تو اس عورت نے اس بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا، حتیٰ کہ پانی اس کو بہا کر لے گا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کافروں پر رحم فرماتا تو اس بچہ کی ماں پر رحم فرماتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب جلال کی بارگاہ میں عرض کیا یا خالق باری تعالیٰ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ حود آیت نمبر 45 سے 47 تک، جس کا ترجمہ ہے اور نوح نے اپنے آپ کو پکارا سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہے، تو آپ مجھ سے ہر چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ نادانوں میں سے رہ ہو جائے۔ نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ہم نے نوح سے فرمایا اس کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑوں کو سوار کر لو اور اپنے اہل کو سوار کر لو۔ سو ان کے جو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اہل کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا ہے، تو عرض کیا میرا بیٹا کنعان بھی میرے اہل سے ہے، مطلب یہ تھا کہ اس کو بھی کشتی میں سوار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ وہ بھی نجات پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہے، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب جل جلالہ بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گناہ سے برات پر امام فخر الدین محمد عمر رازی مطفی لکھتے ہیں جبکہ بصیرت دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو گناہ سے منزہ کیا ہوا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے
حضرت نوح علیہ السلام کی اس سوال کو ترک افضل اور ترک اکمل پر معمول واجب ہے، اور ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائی کا حکم رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کیا، اور ان کا استغفار کرنا اس پر دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہو۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں، اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو کے بیان کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ حافظ۔